السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کے تعلق سے کہ بنگلہ دیش کے اندر کیا چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، حالات کیسے ہیں اور کیوں ہیں۔ 100 سے زیادہ لوگوں کے بارے میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہاں پر اب تک ہلاک ہو چکے ہیں 100 لوگ۔ کرفیو کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، دیکھتے ہی گولی مارنے کے آرڈر ہیں فوج کو۔ شوٹ ایٹ سائٹ یہ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے اور بڑے آخری لیول پر جا کر کے یہ کام دکھایا جاتا ہے کہ جب بات ہاتھوں سے نکلنے لگتی ہے اور حالات بے قابو، حد سے زیادہ بے قابو ہو جاتے ہیں، تب اس طریقے کے معاملات بنتے ہیں۔ یہ معاملات کیوں بنے، اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے دوستوں، کہیں پر بھی اگر ڈکٹیٹرشپ آتی ہے، ڈکٹیٹرشپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تاناشاہ اپنی منمانی کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک تاناشاہ بعض مرتبہ خود کو خدا تک سمجھنے لگ جاتا ہے۔ معاذ اللہ، وہ سمجھتا ہے بس میں ہوں اور میں ہی ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک دنیا کی سیاست کا ایک پہلو ہے۔ وہیں دوسری طرف آتا ہے جمہوریت، سیکولرزم، جس کو ہندی میں کہتے ہیں لوک تنتر، یعنی کہ لوگوں کی حکومت، پبلک کی حکومت۔ جو پبلک کہے گی وہ کہا جائے گا، پبلک کی بات کو مانا جائے گا۔ وہیں سب سے خوبصورت نظام جو ہے وہ دین اسلامی ہے، خلافت، اللہ کی زمین، اللہ کا حکم، اللہ کی حکومت، تم صرف اس کو نافذ کرو۔ غیر مسلمہ کو تو ہم کیا ہی کہیں، لیکن مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر مسلمانوں کو خلافت دی تھی، خلیفہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے ذمہ داری عطا کی تھی۔ لیکن ہم دنیا میں آ کر جو ہے نا اپنے اپنے معاملات میں لگ گئے۔ بنگلہ دیش الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا، عرب الگ ہو گیا، ترکی الگ ہو گیا، طالبان الگ، افغانستان الگ ہو گیا۔ اس طریقے کے سب اپنے اپنے ملوک لے کر کے بیٹھ رہے ہیں۔ اب دوسرے ملک میں کیا ہوتا ہے ان کو کیا پتا، ان کو کیا پرواہ، فلسطین میں کیا ہوتا ہے ان کو کیا پرواہ۔ جب تک خود اپنے پر نہیں بیتتی تب تک دوسرے کا رونا نظر نہیں آتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب ایک ایک کر کے کئی اسلامی ملکوں کے اندر حالات بد سے بدتر ہونے لگے۔ میں نے بھی 2-3 دن پہلے آپ کو بتایا تھا نا، یا غالباً ہفتہ بھر پہلے بتایا تھا، ترکی کے اندر بھی حالات رجب طیب اردوغان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، اور اب شیخ حسینہ کے خلاف بنگلہ دیش کے حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کرفیو بہت زیادہ جو ہے طریقے سے نافذ ہو چکا ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں، بس، ٹرین، فون، انٹرنیٹ، یہ سب کچھ بند ہے۔ عوام اور فورس یہ آمنے سامنے ہے۔ سن 1996 سے شیخ حسینہ وہاں کی سطح پر قابض ہے، اور ایک طریقے سے یوں سمجھ لیجیے کہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اصل تو انہوں نے پرامن طریقے سے احتجاج کرنا شروع کیا تھا، اور ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ 30% کوٹا گورنمنٹ نے ان لوگوں کے لیے ریزرو کر رکھا ہے کہ جو لوگ مغربی پاکستان سے لڑے تھے، ان کی اولادوں کے لیے۔ انہوں نے کیونکہ اس وقت میں اپنے جان مال کا نذرانہ دیا تھا، خدمت کی تھی، تو لہٰذا ان کی اولادوں کو 30% کوٹا دیا جائے۔ اب موجودہ دور میں ظاہر سی بات ہے، ہر علاقے کے اندر، ہندوستان کے اندر بھی آبادی بڑھ رہی ہے، بنگلہ دیش کے اندر بھی آبادی بڑھ رہی ہے، غالباً دنیا کا 7واں سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے۔ آبادی جب بڑھتی ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کی ضرورتیں بھی بڑھتی ہیں، ان کو کام کاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہاں پر ڈیولپمنٹ تو ہوا ہے بنگلہ دیش کے اندر، سڑکیں بنائی گئی ہیں، پل بنائے گئے ہیں، میٹرو بنائی گئی ہیں، لیکن اس طریقے کا جو اپ گریڈ ہوتا ہے، اس طریقے کی جو ترقی ہوتی ہے، اس ترقی سے پبلک سے زیادہ گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس معاملات میں، ان ترقیوں میں اچھا خاصا پیسہ غبن کر لیا جاتا ہے۔ ابھی ایک چپڑاسی کے تعلق سے پتہ چلا بنگلہ دیش کے اندر ہی، ایک چپڑاسی جس کے اکاؤنٹ سے 400 کروڑ روپے برآمد ہوئے۔ اب اندازہ لگائیے، جب چپڑاسی کے پاس سے اتنا پیسہ نکلا ہے تو باقی جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے ان کا پیسہ کہاں ہوگا، کیسا ہوگا۔ تقریباً جہاں جہاں بھی کرپشن آتی ہے، ہر اس ملک میں، ہر اس خطے میں اسی طریقے کے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ تو نکلے تھے صرف اس ایک کوٹے کے خلاف احتجاج کرنے، لیکن حالات بے قابو ہو گئے۔ فورس جب آمنے سامنے ہوئی، پبلک کے سامنے آئی، ان کو ڈنڈے سے مارا گیا، گولیاں چلائی گئی، اب حالات بگڑ گئے۔ اب ان لوگوں کی ڈیمانڈ صرف اس کوٹے کو ختم کرنے کی نہیں ہے، اب ان لوگوں کی ڈیمانڈ باقاعدہ شیخ حسینہ کو اس کے پد سے اتارنے کی ہے، اس کے ہاتھ سے ستہ چھیننے کی ہے۔ 4 مرتبہ شیخ حسینہ بنگلہ دیش کی جو ہے پرائم منسٹر بن چکی ہیں۔ البتہ اس مرتبہ جو الیکشن ہوئے تھے، اپوزیشن جو پارٹی تھی، انہوں نے الیکشن کے اندر حصہ ہی نہیں لیا۔ اس کی وجہ یہی ہے، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو پھر لوگوں کی آوازوں کو دبایا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی آواز کو اٹھانے کے لیے، لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے اس الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا۔ پرو الٹیمیکس فقیری چل رہی تھی کہ انہوں نے اکیلے خود ہی الیکشن میں کھڑے ہوئے اور خود ہی الیکشن جیت گئے۔ میں نے جیسے کہ شروع میں کہا تھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں یا غیر مسلم پارٹیاں کیا کرتی ہیں، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی ملک دیتے ہیں، کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، ایک ایمان والا، ایک مسلمان اگر اپنی اس ذمہ داری سے ہٹ کر اپنی ذاتی مفاد کی خاطر حکومت کرے تو پھر دیر یا سویر اس طریقے کے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ساری بات کا کنکلوژن اور لب لباب میرا یہی بنتا ہے کہ یا تو شیخ حسینہ کو ان کے پد سے ہٹا دیا جائے گا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مارشل لاء لگ جائے۔ اب سننے میں تو یہ ملا تھا کہ اب تک 105 لوگ مر چکے ہیں، لیکن انٹرنیٹ بند ہے تو صحیح نمبر بھی نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس سے بھی کئی زیادہ لوگ مرے ہوں، لیکن مرے ہوں گے۔ ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ پاک پروردگار وہاں حالات کو جلد سے جلد نارمل کرے، اور پاک پروردگار مسلمانوں کی، ایمان والوں کی
اور جتنے بھی اس ملک کے اندر اس وقت پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، فلسطین کی حفاظت فرمائے، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، پاک پروردگار ان سب کی حفاظت فرمائے۔